السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मिलाते पर। मेरे भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद में से दो आयात करीमा तिलावत की हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे उन आयात का मफ़हूम हक़ और सच्चा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फहुमुल ख़ालिदून। कि ए प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी किसी को हमेशा की जिंदगी नहीं दी।
ہمیشہ سے ہم نے کسی کو زندہ نہیں رکھا۔ اے پیغمبر، ہم نے جس کو بھی زندگی دی ہے اس سے اس زندگی کو واپس لے لیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ کیا آپ فوت ہو جائیں گے اور باقی لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بھی فوت ہوں گے اور دوسرے لوگ زندہ رہیں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا انک میت و انہم میتون۔ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ پر بھی موت آئے گی، آپ پر بھی موت واقع ہوگی اور ان لوگوں پر بھی موت واقع ہوگی۔ اس آیت میں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ بتایا ہے کہ آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آپ نے بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کسی کو نہیں دی۔ اب ہمارے کچھ بھائی، ہمارے ساتھی، ان کا ماننا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ موت کا لفظ، فوت کا لفظ، یہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی شان میں، آپ کے مقام میں یہ گستاخی ہوتی تو پیار اللہ تبارک و تعالیٰ میت کا، موت کا لفظ اپنے پیغمبر کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وفات نہیں پہ، فوت نہیں ہوئے، وصال کر لیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تعبیرات بالکل غلط ہیں۔ جب رب کائنات نے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، وہ آتے چلے گئے، اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے رہے، ایک ٹائم پر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے میت کا، فوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کل من علیہا فان، جو بھی چیز اس دنیا میں آئی ہے اس میں فنا ہونا ہے، جو بھی چیز اس دنیا میں آئی ہے اسے ختم ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کر لیا، آپ پردہ فرما گئے، آپ فوت نہیں ہوئے، یہ غلط بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب آپ ان سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، وہ آپ کو بتائیں گے 63 سال۔ تو اگر آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اگر آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، تو پھر عمر کے 1400 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کی بات، یہ قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ حالانکہ اس بات میں شک ہے، اس بات میں کافی ساری باتیں موجود ہیں، بہت سارے اقوال موجود ہیں، اور جو صحیح ترین بات ہے وہ پیارے پیغمبر جناب
دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے. اور میرے بھائیوں یہ پیغمبر علیہ السلام ہے رخصت نہیں ہوئے. اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. جنات حضرت سلیمان کے تابع ہیں. جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مانتے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام بڑے رش کرتے تھے. کہا اگر میرا بھائی سلیمان ایسی بادشاہت نہ مانتا تو میں رب کائنات سے سوال کر لیتا کیونکہ حضرت سلیمان میرا بھائی ہے. اس نے رب سے ایسی بادشاہت مانگی تھی, ایسی ملکیت مانگی تھی, کسی کو اللہ نے نہیں. کیا دعا کی تھی؟ قال رب اغفر لی وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملی. تو ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملی. جنات تابع ہیں, ہوائیں تابع ہیں, وہ تک بیٹھتے ہیں, ہواؤں کو جس طرح حکم دیتے ہیں وہ تک ان کا اڑ کر چلا جاتا ہے. وہ اس طرح سفر کرتے ہیں, ہوا میں اڑتے تھے اور سنتے ہوں گے تخت سلیمان. وہ اس طرح سفر کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمنا منطق الطیر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی تھی پرندوں کی آوازیں بھی وہ سمجھ لیتے تھے. ایسی حکومت ہونا کسی کو نہیں دی. اور رب کائنات نے ان کے بھی موت کا دن مقرر کیا تھا. قرآن مجید کیا نشہ کہتا ہے فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما فر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا ٹائم آ گیا, ہم نے فیصلہ کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے ہیں. تعمیرات میں کام کون کر رہے ہیں؟ مزدور کون ہے, مستری کون ہے؟ یہ جنات مزدور اور مستری ہیں. یہ محنت اور مزدوری کا کام کر رہے ہیں. یہ جنات یہ جلدی سے کام ہونے والے نہیں ہیں, یہ باتیں ماننے والے نہیں ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو سامنے کھڑے ہو گئے اور تعمیرات کا حکم دے دیا. لاٹھی لے کر یوں کھڑے رہے. اب یوں کھڑے ہوئے ہیں, اب موت کا وقت آ گیا ہے, اب تعمیرات بھی کروانے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا, سمجھ لیا کہ اللہ نے کوئی اشارہ دے دیا کہ اب موت کا وقت آنے والا ہے. اب وہ یوں کر کے اپنے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور اسی میں ہی روح پروان ہو جاتی ہے. روح پروان ہو جاتی ہے. اب جنات کام میں لگے ہوئے ہیں, وہ دھیان لگا رہے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں, اگر ان کے روحوں کو تو ہمیں سزا دے گا. اللہ کانوا یعلمون الغیب. آج ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جنات غیب کی خبروں کو جانتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جنات غیب کی خبریں لاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اب وہ کھڑے ہوئے ہیں, جنات کو پتہ نہیں ہے سلیمان کی روح قبض ہو چکی ہے, سلیمان اس دنیا سے جا چکا ہے. یہ ان کا مجسمہ کھڑا ہے, یہ وہ سامنے کھڑا ہے. کسی کو پتہ نہیں, کسی ایک جن کو بھی پتہ نہ چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا دابۃ الارض, دیمک کا ایک ٹکڑا جانور, اس کے جب دیمک لکڑی کو کھانا شروع ہو گئی, لکڑی کو کھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے. اب پہلے تک وہ کام کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان گر گئے, آخر دیکھا کہ یہ تو فوت ہو گئے. ہم کیسے تو رکوع پہ لگے ہوئے تھے. وہ خود کہتے تھے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اگر آج ہم لوگ علم غیب جانتے ہوتے تو اتنی دیر ہم تک عذاب میں نہ مبتلا ہوتے. یعنی کہ ہم اتنی مشقتیں کر رہے ہیں, اتنی محنتیں کر رہے ہیں, اتنی مزدوریاں کر رہے ہیں, اتنے رات ہم علم
يظلم لنفسه نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير مبشر لقوم يؤمنون. پیغمبر آپ ان سے کہہ دے کہ میں اگر انسان کا مالک نہیں ہوں، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا لاستكثرت من الخير، میں بھلائیوں کا کر لیتا، وما مسني السوء، مجھے پریشانی نہ ہوتی، مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا. آپ نے جنگیں لڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوئے ہیں. اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ کھڑے نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو جنگیں ہارے ہیں ان غلطیوں کو پہلے بتا دیتے کہ یہ غلطیاں نہیں کرنی ہے ورنہ ہم جنگ ہار جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا، اگر غیب کا علم مجھے پتا ہوتا تو میں تو بھائیاں اکٹھی کر دیتا. ان الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہوں. تو میرے بھائیوں، میں ہمیں سلیمان کا قصہ بیان کر رہا تھا. سلیمان علیہ السلام جب فوت ہوئے ایسے بادشاہ ہیں، ایسی ملکیت ہے رب کائنات میں، ایسی بادشاہ کسی کو نہ دی. وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں، جنات تابع ہیں، ہمارے تابع ہیں، بہت ساری چیزیں پرندوں کی آوازیں سن لیتے ہیں، پرندے تابع ہیں. ہر جگہ ایسے جنات ان کے پاس موجود ہیں. جب انہوں نے کہا کہ کون عرش لے کر آئے گا، بلقیس کا عرش کون لے کر آئے گا؟ فقال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت جن نے کیا کہا؟ اب وہ ملکہ سبا کا عرش لانا تھا، پتہ نہیں کتنے دنوں کی مسافت سے تخت اٹھا کر لانا تھا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ بھائی کون لے کر آئے گا؟ عفریت کہتا ہے کہ یہ تخت میں لے کر آؤں گا. کہا کتنی دیر میں لے کر آؤں گے؟ کہا جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں تخت آپ کے قدموں میں ہوگا. حضرت سلیمان کو بات ہے یہ تو بڑی دیر سے لاؤ گے، کیا ہے اتنی دیر؟ کہا جب تک آپ بیٹھے، آپ کے بیٹھے ہی اور تقریباً پتہ نہیں کتنے مہینوں کا سفر تھا وہاں سے تخت لانا تھا. کہا آپ 10-15 منٹ 20 منٹ آپ بیٹھے ہو، آپ کے اٹھنے سے پہلے تک آپ کے قدموں میں ہوگا. کہا نہیں یہ تو بہت دیر کر رہے ہو. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اللہ تعالیٰ نے جسے کتاب میں علم دیا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں لے کر آؤں گا اور تب اتنی جلدی لے کر آؤں گا آپ آنکھ بند کریں گے دوبارہ کریں گے تب حاضر ہوگا. اتنا بڑے جنات ان کے تابع ہیں، اتنی قوت ہے، لیکن وہ نبی بھی اس دنیا سے چلے گئے. میں بتا یہ رہا تھا انکا میت اور انہم میتون. پیغمبر علیہ السلام کو رب کائنات نے مخاطب کر کے فرما دیا بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا سے رنگینیوں سے دور چلے جانا ہے، رب کے سامنے حاضری دینی ہے. پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آپ کی وفات کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. آپ کی یاد دہانی کے لیے یاد کر دیتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام 29 سفر کو جنت البقیع سے جنازہ بڑھا کر کسی صحابی کی تکمیل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سر درد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی شدت اتنی قدر ہے کہ فرمایا کہ پٹی باندھی ہوئی ہے پھر بھی آپ کی جو بیماری تھی، آپ کی تکلیف تھی، آپ پر آیا تھی، پھانسے تھی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے رہے. آپ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے رہے. عشاء کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی ناساز ہے، بڑی
نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، نماز نہیں پڑھی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پر پانی لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے جاؤں گا۔ آخری ٹائم چل رہا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، غسل فرماتے ہیں، غسل کرتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے، لیکن جیسے ہی کوشش کرتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ آپ جیسے ہی ہوش ہوتا ہے سوال کیا کرتے ہیں؟ یا عائشہ، کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بتایا پانی لاؤ، تیسری مرتبہ پانی لاؤ، کہا کہ میں غسل کر کے میں پانی بہا کر میری مستقبل تو بہتر ہو جائے گی، میں وضو کر کے میں نماز پڑھانے جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کس قدر تکلیف ہوگی، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، جب بھی ہوش ہوتا ہے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ اپنی تکلیف کی فکر نہیں ہے کہ میں کس تکلیف میں ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، اس قدر کمزوری ہے، اس قدر شدید تکلیف ہے کہ مسجد تک نہیں جا سکتے۔ 3 مرتبہ پانی منگوایا ہے کہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں، میرے ساتھی انتظار کر رہے ہیں، میرا ابو بکر انتظار میں بیٹھا ہے، عمر انتظار میں بیٹھا ہے، عثمان انتظار میں بیٹھا ہے، حضرت علی انتظار میں بیٹھا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرانے جاؤں گا۔ آپ کوشش کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں کوشش کر چکا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بڑے نرم دل کے مالک ہیں، بڑے نرم دل ہے، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کے مسلح امامت پر کھڑے ہوں گے، وہ روتے رہیں گے، ان سے تلاوت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور کسی کو حکم دے دیں اور نماز پڑھا لیں، میرے پاپا دل کو بڑا کمزور ہے، میرا باپ دل کو بڑا کمزور ہے، آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا، آپ کی تصویر نظر آئے گی، وہ کس طرح جماعت کروائے گا؟ حضرت عائشہ فرمایا اور کسی کو حکم دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کے بعد اگر کوئی امامت کے مسلح کا مستحق ہے وہ میرا ابو بکر ہے، اور ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ بار بار اصرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواتے ہیں، صحابہ واجبات نماز ادا کرتے ہیں۔ 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھائی، 3 دن پوری، اور پھر جس دن 12 ربیع الاول کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی موجود نہیں ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، 3 دن نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک دن عشاء کی اور ایک دن فجر کی نمازیں، چاش کا وقت ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام بڑی شدید تکلیف میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہیں، بار بار ہاتھوں سے پانی ڈالتے ہیں، بڑی بے چینی ہے، کبھی اس طرح کمر بدلتے ہیں، کبھی اس طرح کمر بدلتے ہیں۔ واقعہ یاد رکھو، تاریخ یاد رکھو، یہ تاریخ کون سی ہے؟ یہ 12 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ 11 ہجری ہے، آج ہم جشن مناتے ہیں، آج ہم لاٹے لگا کر گلیوں میں روشن کرتے ہیں، کس دن روشن کرتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام ہے، کروٹیں بدل رہی ہیں، بڑی شدید تکلیف میں ہے، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ تکلیف میں ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہے، آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود ہیں، اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، آپ کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی وہ تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لینا چاہتے ہیں، مسواک لینا چاہتے ہیں، تو میں نے اللہ
کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی جا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں کیا فرمایا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اور میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں، یہ نصیحت کون کر رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا، عظمت والا، شان والا انسان اس ہستی پہ کبھی نہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، سب سے زیادہ دینا ہے، سب سے زیادہ حکمت والے ہیں. آج کوئی سیاح، کوئی اگر بزرگ عقل مند کوئی بہت ہو رہا نا، ہمارا باپ یا ہمارا دادا، ہم اس کے پاس بیٹھے ہوتے، وہ اگر آخر میں ایک آدھ بات بول دیتا ہے نا، ہم پوری زندگی اس کو پلے باندھ کے رکھتے ہیں کہ میرا باپ مرتے وقت یہ کہہ کر گیا تھا کہ بیٹا یہ کام آپ نے نہیں کرنا، بیٹا یہ کام آپ نے کرنا ہے. وہ کام انسان کر گزرتا ہے جہاں سے مرضی کرتا ہے. یہ تو وہ ہے امام الانبیاء ہے، خطیب انبیاء ہے، امام القوم ہے، صدر پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ صلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا. یہ الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک کی، مسواک کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو تھوڑی سخت تھی، میں نے پھر نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے، میری باتیں موجود ہیں، میرا ہی گھر ہے، میری باری ہے، میرا ہی دن ہے. پیغمبر علیہ السلام میری ہی گود میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 12 ربیع الاول کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول تاریخ تھی اور 11 ہجری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اور ہمیں کیا سوچی ہے؟ اس دن ہم جشن مناتے ہیں. آج کیا سوچی ہے؟ آج ہم اس دن عیدیں مناتے ہیں. آج کیا سوچی ہے؟ اس دن ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم خوشیاں نکالتے ہیں. فرض کر لے مان لیتے ہیں اگر آپ کی پیدائش 12 کو ہی ہے، وفات تو پکی 12 کو ہی ہے، اگر مان لیتے ہیں کہ پیدائش بھی 12 کو ہی ہے، تو میرے بھائیوں اپنے گھروں میں چیک کیجئے، اگر کسی کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کسی کا باپ 12 تاریخ کو فوت ہوا، کسی کا باپ 12 تاریخ کو فوت ہوا اور پھر کسی کوئی خوشخبری کوئی بچہ اس کو ملا، وہ 12 تاریخ کو ملا، تو وہ خوشیاں منائے گا یا افسوس کرے گا؟ افسوس ہی کرے گا نا میرے بھائیوں. تو آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. آج ہم اس عید کو، اس جشن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، دین کا حصہ سمجھتے ہیں. جو لوگ اس دن کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرمایا جو شخص کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، جو بندہ کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی. کیوں یہ خیانت ہی کیا نا؟ نعوذ باللہ اگر ہم یہ دین میں سے سمجھ لیتے ہیں، دین کو 10 ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے وحی کو نازل کر دیا، فرمایا آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے. 1400 سال پہلے دین مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا. لیکن آج یہ جشن عید میلاد ہم مناتے ہیں، آج جشن مناتے ہیں، آج یروشلم میں جاتے ہیں، آج چیزیں تقسیم کرتے ہیں، باقی کمکموں سے گلیوں کو روشن کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہوا. 600 سال بعد یہ کام شروع ہوا اور وہ اس سے
وہ بادشاہ کے پاس ہے. بادشاہ ایسی منعقد کرتا تھا, لوگوں کو بلاتا تھا, اور کچھ علماء نے اشرفیوں کے لالچ میں آ کر اشرفیوں کچھ پیسوں کی خاطر جو بادشاہ کو جو فتویٰ اچھا لگتا ہے وہ فتوے دیے, اور پھر اس کو جائز قرار دے کر پھر اس دن کو منایا گیا. میرے بھائیوں, سب سے زیادہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, ان میں سے کسی نے بھی اس دن کو نہیں منایا. اس کے بعد سمندر چور پانین ہے, تابعین ہے, محدثین ہے, جب بھی کسی نے یہ دن نہیں منایا 600 سال بعد لوگوں نے منا کر, لوگوں نے اس کی بنیاد رکھ کے دین میں ایک نئی چیز اللہ تعالیٰ نے عیدیں دو دی ہیں, ہم نے تیسری عید بھی اس میں دین میں شامل کر دی ہے, دین میں داخل کر دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے. پورا دن اگر بچایا ہوتا تو یہ تیسری عید بھی ہوتی, لیکن میرے بھائیوں جو دین تھا وہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں پورا ہو گیا. اس کے بعد جو چیزیں بھی آئیں گی وہ بدعت ہوگی. وہ کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کل ضلالۃ فی النار, اور ہر بدعت اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. تو میرے بھائیوں, تحقیق کیجیے, دین اسلام کو سیکھیے, ایسے ہی آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کیجیے, عمل نہ کرے, دین اسلام کو سمجھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 2 بار آیا, آپ خلیفہ تھے, آپ نے کبھی نہیں 12 ربیع الاول منائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ دن 10 بار آیا, آپ نے کبھی بھی اس دن اس طرح کی کوئی خرافات اور بدعت نہیں کی. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تقریباً 12 مرتبہ آیا, کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آیا, انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. کیا ابو بکر کو نبی سے پیار نہیں تھا؟ کیا حضرت عمر کو پیار نہیں تھا؟ کیا حضرت عثمان کو نبی سے پیار نہیں تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے پیار نہیں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا گئے, آپ موت ہو گئے, آپ کو کفن دیا گیا, آپ کو غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس کے 2 بیٹے انہوں نے مل کر غسل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفنایا گیا. 3 چادریں کفن کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی. طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد ابو طاہر تھا اس کو رکھا گیا تھا. 10 صحابی آتے تھے, وہ آ کر درود پڑھتے تھے. اس طرح سارے مردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. پھر محبت کی باری آتی ہے, عورتیں آ کر درود بھیجتی ہیں. پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر قبر میں قبر بنائی گئی, لہر بنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ دفنایا گیا. 12 ربیع الاول کا واقعہ جب یہ واقعہ پیش آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے یہ بات کہی تو میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا. اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جس طرح 40 دن کے لیے گئے تھے, میرے نبی بھی گئے ہیں, میرے نبی بھی واپس آئے ہیں. یہ بات پہنچتے پہنچتے ابو بکر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, ان تک جب یہ بات پہنچتی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کھولتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی کو چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں. اور پھر آپ مسجد میں نبی میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کا آ کر فرماتے ہیں یا عمر اجلس سے عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بڑے غصے میں تھے, نہیں بیٹھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معذرت کے ساتھ تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے, بڑی کام کی باتیں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ اس میں لے لوں. تو آپ سے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دیتے ہیں, تو خطبہ دیتے یا ایھا الناس فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. حضرت عمر فاروق کو یقین نہیں آ رہا کہ میرا نبی یہ دنیا چھوڑ گیا ہے, میرا نبی یہاں سے چلا گیا ہے, ہمارا ساتھ چھوڑ گیا ہے. اس کو یقین نہیں آ رہا. اس نے کہا تو اگر یہ بات کہے گا میں گردن تن سے جدا کر دوں گا. ابو بکر فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ
दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को छोड़ दिया है, आप अल्लाह के पास चले गए हैं। फिर आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। हमारे मोहम्मद सिर्फ रसूल थे और वो कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आपसे पहले भी बहुत रसूल गुजरे हैं। अफ़इन मिता फलन यकुल्लाह शैया, कहा वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन्होंने भी ये दुनिया को छोड़ दिया है। तो मेरे भाइयों, सहाबा का देखिए आलम है, उन पर यकीन नहीं जा रहा, वो तलवार निकाल रहे हैं। किसी ने ये बात की तो मैं गर्दन उठा दूंगा। फिर अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात कही तो हज़रत उमर फारूक को यकीन आया। हज़रत उमर फारूक को यकीन आया जब बेटी फातिमा को पता चला मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तो बेटी 6 बार तक जिंदा रही, कभी एक मरतबा भी न मुस्कुराई। इतना इतने तकलीफ फरमाया कि 6 महीने बाद फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज हम इस दिन 12 रबीउल अव्वल का जब वफात का दिन है, आज हम जश्न निकालते हैं, आज हम जुलूस निकालते हैं। और मेरे भाइयों, जरा दीन इस्लाम की सही माने में पढ़ कर देखे, दीन इस्लाम को समझ कर देखे। ऐसा ना हो कि हम अमल करते रहें, अमल ऐसा हो जो काबिल कबूल भी ना हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।